الرحمن الرحیم 20 اپریل بروز پیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 12 ربیع الاول پیر شریف کا دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، میلاد بھی مناتے ہیں۔ ویسے تو ہر دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ہر دن درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہم اسلامی مہینوں سے تشبیہ دیتے ہیں، جو ہے بھی۔ اب آپ دیکھیں کہ ریسرچ کے مطابق، حدیث کے مطابق 20 اپریل ہے۔ رمضان شریف یکم رمضان کو منایا جاتا ہے، اور عیدین جو عید الفطر ہے وہ یکم شوال محرم کو منائی جاتی ہے، اور عید البقرہ 10 ذی الحجہ مکمل ہونے کے بعد عید پڑھی جاتی ہے۔ اچھا جی، اب اس میں بات یہ ہے کہ بندہ اب دنیا میں پنجابی، سرائکی، انگلش، مراٹھی، سندھی، بلوچی، یہ تمام لینگویج بول رہا ہے، لیکن جب بندہ مرتا ہے تو فوراً اس کی لینگویج جو ہے عربی میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اب مرنے کے بعد عربی بولنا اور مرنے کے بعد ایک ہی عمر ہو جانا 35 سال، بچہ فوت ہوا ہے، بوڑھا فوت ہوا ہے، اس کی عمر بھی 35 سال ہے۔ مرنے کے بعد عقل کا اس طرح رہنا۔ اب ہم جتنے بھی پیمانے استعمال کر رہے ہیں دنیا میں وہ امریکن پیمانے ہیں۔ اب ہم باقی جتنے بھی اسلامی تہوار ہیں ان کو اسلامی ہی تاریخوں پہ منا رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا رمضان شریف، عیدین، محرم الحرام۔ اب آپ دیکھیں کسی بھی بڑے اسکالر میں، جیسے ثاقب رضا مصطفی صاحب، پیر اجمل رضا قادری صاحب، میرے پیر و مرشد مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ، اور بھی بڑے دیگر بڑی مطلب کی شخصیات ہیں، انہوں نے اس حوالے سے کسی کو کوئی مبارکباد پیش نہیں کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر دن میرے آقا کا ہے، ہر دن درود و سلام پڑھا جائے، ہر دن جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے طلوع ہوتا ہے۔ جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں گے اس دن صرف سورج طلوع ہوگا، غروب نہیں ہوگا۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی نسبت سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آج تک ہم نے یہ نہیں سوچا کہ 5 نمازیں گزری، 1 سال گزرا، 2 سال ہماری زندگی گزرے، 5 سال گزرے، ہم کسی نے کسی کو آ کے جو نمازیں پڑھ رہے ان کو مبارک دی ہو، جو نمازیں نہیں پڑھ رہے ان سے تعزیت کی ہو۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اور رمضان شریف کے روزے اس کی جنہوں نے روزے رکھے ان کو مبارکباد دی ہو، یا جنہوں نے نہیں رکھے ان سے تعزیت کی ہو۔ اب چند لائک، چند چیزیں لینے کے لیے ہم ویڈیو کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جی لائک کے لیے ہم مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں۔ جو عام لوگ ہیں اس کا ریئیکٹ اتنا ہوا ہے کہ آج ہی صبح مجھے ایک ویڈیو دکھائی گئی، ایک بچے نے ویڈیو دکھائی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ویڈیو بنائی گئی ہے۔ آپ کے آباء و اجداد جب آپ کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے اس کے حساب سے جو ہے ایک اسی ایڈیٹنگ میں موبائل کی ایڈیٹنگ کی گئی ہے ویڈیو کے اوپر، کہ نور آ رہا ہے، لائٹ اوپر سے آ رہی ہے، اور جو ان کے آباء و اجداد جیسے حضرت عبداللہ بنائے گئے ہیں وہ کانپ رہے ہیں، اس کے بعد مکانات کانپ رہے ہیں، درخت کانپ رہے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے خاکے بنانا گستاخی ہے، کفر ہے، یہ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ تو ہم صرف اہل سنت والے ماننے والے ہیں کہ ہم جو ہے ان چیزوں کو بس اسلامی مہینوں سے ٹچ دیں، اور یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کو ختم کریں، کیونکہ جب بندہ قبر میں جائے گا تب بھی بندے کی لینگویج عربی میں ہی کنورٹ ہوگی، اور عربی میں ہی سارا کچھ اسلامی طریقے سے ہی سارا نظام ہوگا۔ اور یہاں کا آپ دیکھ لیں کہ ترازو کا نظام کیسا ہے، کہ دنیا کا ترازو کا نظام ایسا ہے کہ جس طرف ویٹ پڑا ہوا ہے وہ ویٹ اوپر ہوگا، جو چیز ہم نے لینی ہے وہ زیادہ ہوگی تو ہم لیں گے۔ لیکن آخرت میں جو ترازو ہے وہ جب
گناہ کا پلڑا نیچے ہوگا، نیکیوں کا اوپر ہوگا، تو یہ زیادہ ہے اور یہ کم ہے۔ جس کا گناہوں والا پلڑا اوپر ہوگا، نیکیوں والا نیچے ہوگا، وہ سمجھ لیں کہ نیکیاں کم ہے، گناہ زیادہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے میں اس چیز پہ مطلب کہ بات کرتا ہوں کہ ہم جو ہیں صرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے 12 ربیع الاول 20 شریف کا دن صبح صادق، اور باقی دن جو ہیں وہ سارے ہی میرے آقا کی نسبت کو ہیں۔ درود پاک پڑھیں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم صادر کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر وہ حکم جو جاری کیے، ان حکموں کی تکمیل کیجیے۔ نماز کا قرآن پاک میں 700 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ جہاں پہ نماز کا ذکر ہے وہاں پر زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے۔ نماز کا حکم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ہماری نمازوں کا یہ حال ہے کہ ہمارا سوئے ہوئے ہوتے ہیں، صبح سورج طلوع ہو جاتا ہے، دوپہر کو زور، عصر، مغرب ہماری کام کاجوں میں نکل جاتی ہے، عشاء ہماری موبائلوں میں نکل جاتی ہے، پھر حالات بگڑتے ہیں، ہماری بیماریاں پھیلتی ہیں، بہت سارے مسائل بڑھتے ہیں۔ تو جو بندہ نماز کی طرف آ جاتا ہے، تو جب نماز کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے والے کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اور نماز پڑھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں۔ اور نماز مومن کی معراج ہے۔ پنجگانہ اللہ تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر دن میرے آقا کا ہے، ہر گھڑی میرے آقا کی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔